وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے موجود اس کی ستیلی ماں نے اسے بالوں سے پکڑا تھا۔ کہاں مر گئی تھی ذلیل بغیرت لڑکی؟ وہ ادھر سے کر آئی تھی۔ بغیرت بول، کسی یار سے مل کر آ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ سے سامان چھوٹ کر گرا تھا، مگر اس ظالم عورت کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے آج بھی اپنا غصہ اس معصوم جان پر نکالا تھا۔ ماں تو پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی، جبکہ باپ اسے اس ستیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ مر گیا تھا۔ تب سے وہ یوں ہی اس کا ظلم سہتی بڑی ہوئی تھی۔ جب 18 سال کے ہونے پر وہ اس کی شادی اپنے بھائی سے کرنے والی تھی۔ وہ بچپن سے اب تک اس سب کی عادی بن گئی تھی، مگر اب جو کل اس کے ساتھ ہونے والا تھا اسے توڑ کر رکھ رہا تھا۔ کل جب وہ کمرے میں کام کر رہی تھی تبھی اپنے پیچھے اس نے آہٹ سنی تھی۔ پیچھے ثاقب کھڑا مسکرا رہا تھا، اس کی ستیلی ماں کا بھائی، اس کا منگیتر، جو اسے اپنی طرف کھینچتا دیوار سے لگا گیا تھا۔ اس کے ماتھے سے لکیر کھینچتا وہ اس کے ہونٹوں پر آ کر رکا تھا۔ اس کا دل کیا اپنی جان لے لے، اسے سختی سے اپنی گرفت میں لے گیا۔ تبھی وہ ایک دھکا دیتی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ سامنے سے آتی ساجدن اسے خونخوار نظر سے گھورا تھا۔ تبھی پیچھے سے غصے میں بھرا ثاقب باہر آیا تھا اور اسے بالوں سے پکڑ کر دھنک کر رکھ دیا تھا۔ چھوڑ دے ثاقب، مر جائے گی۔ شکیلہ نے اسے چھوڑنا چاہا تھا۔ مرنے دے، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ مر تو اندر۔ اسے بے ساجدہ نے ثاقب کو گھورا تھا۔ صبر کر لے، کچھ دن تیرے پاس ہی آئے گی۔ صبر ہی تو نہیں ہوتا۔ ساجدہ کی بات پر وہ بے نفرت سے اسے دیکھتا باہر بڑھ گیا۔ پورے آفس میں ٹھنڈک ہو رہی تھی، اے سی فل اسپیڈ سے آن تھا، جبکہ وہ اپنے اندر کی تلخی کم کرنے کے لیے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ماضی کی یادیں اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ اپنی حالت سے پریشان بیٹھا اپنے اندر کی گھٹن باہر نکال رہا تھا۔ پریشانی سے ماتھا مسلتا وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ نہیں، میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ عورت ذات بھروسے کے قابل نہیں۔ خود کو یقین دلاتا وہ تلخی سے بولا۔ دروازے پر ہوتی دستک ہوئی تو وہ ریلیکس ہوتا اسے آنے کی اجازت دے گیا۔ کم آن۔ اس کے بولتے ہی اس کا خاص آدمی اندر آیا۔ بلایا تھا سر آپ نے؟ وہ مؤدب انداز میں بولا تھا۔ بیٹھو شریف، مجھے تم سے ایک کام ہے، مگر یہ کام بہت ضروری ہے۔ مجھے معلومات چاہیے، یہ ایڈریس ہے۔ اس نے ایک چٹ اس کے آگے کی تھی۔ یہاں رہنے والوں کے بارے میں ایک ایک بات، مطلب ایک ایک معلوم کرو اور کل تک مجھے بتاؤ۔ وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا تھا۔ ہو جائے گا سر، بے فکر ہیں۔ گڈ، جاؤ کل اسی ٹائم ملو مجھے۔ اور تم جانتے ہو مجھے کام میں دیر پسند نہیں، وہ سواٹ لہجے میں بولا تھا۔ تو شریف سر ہلاتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بے حال سے اسٹور روم میں بند تھی۔ درد سے جسم دکھ رہا تھا، مگر اسے پھر بھی کام کرنا تھا، محنت کرنی تھی۔ اس کی ستیلی بہنیں کچھ نہیں کرتی تھی، بلکہ سب وہی کرتی تھی۔ اسے 18 کو ہوئے ابھی ایک دن ہی ہوا تھا، اور گھر میں اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی۔ ثاقب پہلے سے شادی کر کے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے چکا تھا، مگر پھر بھی کسی نے اس سے شادی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ اس پر غلیظ نظریں رکھتا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر بھاگنے کے لیے ٹھکانہ ہونا بھی ضروری ہے۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند دی۔ تھک گئی تھی وہ اپنی زندگی سے، اسے برائے نام کھانا دیا جاتا تھا۔ کپڑوں کے نام پر وہ اپنی بہنوں کی اترن پہنتی، پورا دن کولوں کے بیل کی طرح کام میں جٹی رہتی، پھر بھی چھوٹی چھوٹی بات پر ساجدہ اسے مار مار کر آدموا کر دیتی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر افسوس یہ بھی کہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ روتی تڑپتی بھلکتی وہ اپنی ماں کو یاد کرنے لگی، جس کی شکل بھی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجا تو وہ ہمت کرتی جلدی سے دروازے تک آئی تھی۔ سامنے شکیلہ اور اس کی چھوٹی بہن کھڑی تھی۔ اسے دھکا دے کر اندر آئی اور ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ناسمجھی سے اس شاپر کو دیکھا اور پھر انہیں مائیوں کا جوڑا ہے، کل تجھے مائیوں بیٹھانا ہے، تیار ہو جانا۔ میں تو خلاف تھی ان چونچلوں کے، مگر تیرا ہونے والا زیادہ ہی باولا ہوا جا رہا ہے۔ منہ بنا کر بولتی وہ دونوں ماں بیٹی جیسے آئی تھی ویسے واپس چلے گئی، جبکہ وہ ایک بار پھر اپنی قسمت کو رونے کو اکیلی رہ گئی تھی۔ آفس کے لیے تیار ہوتا نیچے آیا تو ملازمہ نے اسے دیکھ کر جلدی سے ناشتہ لگایا، ورنہ اس کا کیا بھروسہ کہ سزا دے دیتا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی پرورش اس کی دادی نے کی تھی، مگر وہ اسے برے دوستوں کی صحبت سے نہیں بچا پائی تھی۔ اس کے دادا دادی نے اسے قابل بنایا تھا۔ اس کا ملک میں ایک نام تھا، پہچان تھی، مگر اس کا غصہ وہ سب ناقابل برداشت تھا۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد وہ اکیلا ہوا تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ پرانی روش پر چل نکلا تھا۔
اپنی ویران زندگی کو اس نے سنوارنے کے لیے تنزیلہ سے شادی کا فیصلہ کیا، مگر وہ اسے چھوڑ گئی کیونکہ اس سے بیٹر آپشن مل گیا تھا۔ اس کا عورت ذات سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ ناشتہ کرتے وہ باہر آیا، ڈرائیور نے اسے دیکھتے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ پورے کروفر سے بیٹھا تھا۔ اس کے بیٹھتے گارڈز نے اپنی پوزیشن سنبھالی تھی۔ آفس میں اس کا الگ ہی روبو دبدبا تھا۔ اس نے آتے آفس میں ہلچل مچا دیتی تھی کیونکہ وہ زید خان تھا۔ وہ سوگوار سی مایوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس سادگی میں بھی اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے محلے کی عورتوں نے اس کی رسم کی تھی۔ معنی کی سرگوشیاں اس کے چہرے کو کوئی رنگ نہ دے سکی۔ وہ بت بنی اپنے ساتھ ہوئی کاروائی دیکھتی رہی۔ دل بجھا ہو تو کہاں کچھ اچھا لگتا ہے۔ سوگوار سا حسن لیے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی بیٹھی۔ رسم کے بعد اسے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اندر آتے ہی اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بن گئی، مگر یہاں کوئی اس کو چپ کروانے والا نہیں تھا۔ وہ بحال ہوتے یوں ہی روتے روتے نیند کی گوش میں چھپ گئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا، تبھی انٹرکام سے تشریف آنے کی اطلاع ملی تھی۔ آ جاؤ۔ اسے اندر آتے دیکھ وہ کام چور سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا خبر لائے؟ سر اچھی خبر نہیں ہے۔ اس کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جلدی بولو۔ سر وہ کسی علی صاحب کا گھر ہے، ان کی ایک بیٹی سمرہ ہے، باقی سوتیلی بیٹیاں ہیں دو۔ ساجدہ اپنی سوتیلی بیٹی پر بہت ظلم کرتی ہے اور اب اس کی شادی اپنے طلاق یافتہ بھائی سے زبردستی کروا دیتی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا اس نے ایک لفافہ اس کے آگے کیا تھا جس میں تمام افراد کی تصاویر موجود تھی۔ اس دشمن جان کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ اتنا معصوم، دل مو لینے والا حسن جس کی ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ دیوانہ ہو چلا تھا۔ یہ کون ہے؟ سر یہ سمرہ ہے، کل ان کی شادی ہے، ان پر بڑا ظلم ہے۔ اور کل کس ٹائم ہے اس کی شادی؟ اشرف کی بات کاٹتا وہ پوچھ بیٹھا۔ شام میں نکاح ہے، کل اس کا نکاح ہوگا مگر مجھ سے۔ تیاریاں مکمل کرو۔ حکم دیتا اس نے شریف کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر چلا گیا، جبکہ وہ خود اس کی تصویر دیکھتا کہیں خوش آ گیا تھا۔ بہت جلد چرا لوں گا تمہیں میں اپنے پاس، قید کروں گا دنیا سے چھپا کر۔ محبت سے اس کی تصویر دیکھتا وہ اس کی تصویر سینے سے لگا گیا۔ اس چھوٹے سے گھر میں آج میں مکمل شور شرابہ تھا۔ وہ بے جان وجود لیے سب دیکھتی رہی تھی۔ اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کچھ بولتی، سب چپ بیٹھی، سب سہ رہی تھی۔ اسے مکمل دلہن کا روپ دیا گیا تھا۔ آج کے دن کے لیے راشد کی پہلی بیوی کا جوڑا اسے دیا گیا تھا۔ مکمل دلہن بنے وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ تبھی بھرات آنے کا شور اٹھا۔ ساری لڑکیاں بھاگ کر باہر بھاگی تھی جبکہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آیا تھا۔ اس نے پریشانی سے اپنے ہاتھ مسلے تھے۔ تبھی باہر سے ایک بار پھر شور کی آواز سنائی دی تھی۔ کچھ انجان لڑکیاں اندر آئی تھی اور اسے بے حد مہنگا اور نفیس جوڑا پہننے کو دیا تھا۔ وہ بدحواس سے اندر گئی اور منہ دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اندر آئی لڑکیوں نے ایک بار پھر اسے تیار کیا تھا۔ ہر چیز بے حد نفیس و قیمتی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے۔ ہوش تو تب آیا جب وہ لڑکیاں اسے لیے باہر آئیں۔ اپنے سامنے ثاقب کے زخمی وجود کو دیکھ اس نے چھکے چھڑے تھے، جبکہ ایک طرف روتی دھوتی اس کی ماں اسے گھور رہی تھی۔ اسے کچھ برا ہونے کا خدشہ ہوا تھا۔ وہ دروازہ دہاڑ سے مارتا اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ اتنے امیر کبیر آدمی کو دیکھتے وہاں پر ہر کوئی مرعوب ہوا تھا، مگر ہوائیاں تب آتی جب اس نے ایک حکم کر اس کے آدموں نے ثاقب کو دھنک کر رکھ دیا تھا، جبکہ بیچ بچاؤ کے لیے آتی ساجدہ بھی ساتھ آئی عورتوں کا شکار بنی تھی۔ اس نے ایک اشارے پر لڑکیاں عورتوں سے پوچھتی اس کے کمرے میں گئی اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اسے سنوار کر باہر لائی تھی۔ وہ جو بے حس بنا بیٹھا تھا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ لال رنگ کے بہت خوبصورت کامدار جوڑے میں فل میک اپ کے ساتھ اس کا حسن مزید نمایاں ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف اس اجنبی کو دیکھتی وہ بوکھلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اپنا منہ کھولتی۔ ماں اور ثاقب کا حال دیکھ وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی یہ کس نے کیا ہے۔ اس کے پاس آتی زید نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی تھی۔ بنا چوں چرا نکاح کرو، میں کوئی مزاحمت برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر گیا تھا۔ نکاح شروع کریں؟ اس کی آواز میں اتنا روب تھا کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ بیچ میں بول سکے۔ اس نے مری آواز میں قبول ہے کہا تھا۔ وہ جو اپنے نصیب سے نالا تھی اچانک اس افتاد پر سنبھل بھی نہیں پا رہی تھی کہ اسے جھٹکے پر جھٹکے مل رہے تھے، مگر یہ سب اتنا عجیب انداز میں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔
ہاں اس نے شکر ادا کیا تھا، اس موٹے سے جان چھوٹ گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی وہ اٹھ کر ثاقب کے سامنے گیا اور اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی چیخ نکلی تو وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ بڑا ضم تھا نا اپنے مرد ہونے پر، اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں؟ وہ گھر آیا اور ایک مکہ کھینچ کر اس کے منہ پر مارا، اور مارتا ہی کیا، ساجدہ کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، مگر سب بے حس بنے تماشا دیکھ رہے تھے۔ رخصتی کرو، ایک حکم دیتا وہ باہر کی جانب بڑھا تو ساتھ آئی لڑکیاں اسے ساتھ لی آگے بڑھی تھی۔ میرا سامان، وہ بخلائی تھی، میم وہاں سب سامان موجود ہے، آپ آ جائیں۔ اس کا ہاتھ تھامتی وہ اسے باہر لائی تھی، جہاں وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اس کے برابر میں بیٹھتی اس نے گاڑی بڑھانے کا حکم صادر کیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر روا دوا ایک پر آسائش بنگلے کے آگے رکی تھی۔ سمرا نے حیران نظروں سے وہ محل نما بنگلہ دیکھا تھا۔ ایسا تو بس اس نے سوچا ہی تھا۔ باہر آؤ، اسے حکم دیتا وہ اندر بڑھ گیا، جبکہ اسے یوں رویے پر اس کا دل بجا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے لایا تھا، اب تو دل میں عجیب طرح کے وسوسے آنے لگے تھے، ہول اٹھنے لگے تھے۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے بے حد وسیع خوبصورت لون دیکھتی وہ مرعوب ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ اندر جا رہے تھے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اور جیسے اسے اندر لے جایا گیا وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکیاں ایک دم گھبرائی تھیں، جبکہ اندر موجود زید ان کی آواز پر بھاگتا باہر آیا تھا، اور اسے یوں بے ہوش دیکھ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑی تھی۔ تم لوگوں کے گھرنے سے یہ ہوش میں نہیں آ جائے گی۔ ان سب کو جھڑکتا وہ بازوؤں میں بھرتا لمبے ڈھاگ لیے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس کا کمرہ بے حد خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسے بیٹھ کے بیچ لڑا کے وہ ایک دم اس پر جھکا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ، اس کا ایک ایک نقش حفظ کرتا وہ دیوانہ ہوا تھا۔ دل میں کئی جذبات ایک ساتھ جاگے تھے، مگر اسے ہوش میں لانا ضروری تھا، اسی لڑکی کو اندر بھیجتا وہ خود باہر آ گیا۔ بہت مشکل تھا خود پر ضبط کرنا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی سمرا کے پاس ہوش آنے کی خبر اسے دی تھی تو وہ تھوڑا ریلیکس ہوا۔ اس کے لیے کھانے کا بول وہ خود اسموکنگ روم میں گیا، مگر آج سگریٹ پینے کا دل ہی نہیں تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ وہ اب بھاری قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جہاں موجود معصوم وجود اس کے ڈر سے آنکھیں موندے پڑا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو کمرے میں ملگجا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور وہ پری پیک کر اس کے بیڈ پر پورے حق سے براجمان تھے۔ اسے دیکھتے اس کی دھڑکن بڑھی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ اس کے پہلو میں دراز ہوا تو اس کی پلکیں لرزی تھی۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، تو کیوں میرا امتحان لینے کو تلی ہو؟ پہلی نظر کی محبت ہو میری، میرے دل کا حال بے حال کر دیا تم نے۔ ان سب چیزوں کا حساب کون دے گا؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ لرزتی پلکیں، کپ کپاتے ہونٹ، وہ دیوانہ ہوا تھا۔ تبھی جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے پر حدت لب رکھے تو اس نے ایک دم مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ آنکھیں کھولو، اس نے ایک حکم صادر کیا تھا۔ آنکھیں کھولو، اس کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ سمرا کو اس کے لہجے سے خوف آیا تھا، کبھی ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے وہ مغرور شہزادہ پورے حق سے اس پر جھکا ہوا تھا۔ نام پتہ ہے میرا؟ اس نے کان کے قریب آتے اس سے سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ مبہم سمجھ گیا۔ زید، نام لو میرا۔ ایک اور حکم۔ جی جی، اس نے تھوک نکلا تھا۔ میں نے کہا نام لو میرا زید۔ اس نے بڑی دقت سے اس نے نام لیا تھا، تبھی وہ اسے اپنی گرفت میں قید کر گیا۔ اس کی گرفت آہنی تھی۔ صبح اس کی آنکھ موبائل کی بیج پر کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھیں کھولے اس نے ٹائم دیکھا، جہاں صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اٹھ گئی؟ زید کے سوال پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور آہستہ سے سر اس بات میں ہلا گئی۔ مجھے معافی مانگنی چاہیے تم سے، مگر میں کیا کروں؟ میں تو شاید تم سے بات کرتا، مگر تمہاری شادی کا پتہ چلا تو مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ میں جانتا ہوں تم اس سب سے خوش نہیں تھی جب بھی یہ کیا مجھے معافی؟ کیسی باتیں کر رہے آپ؟ مجھ سے معافی مت مانگے، آپ نے تو مجھے اس جہنم سے آزادی دلوائی ہے۔ آپ تو میرے محسن ہیں، مسیحا ہیں، میں آپ کے شکر گزار ہوں، اور آپ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کو، اس دن بارش میں بھی آپ کو پہچان گئی تھی، مگر اس وقت میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس پر اپنی محبت آشکار کر گئی۔ اسے اکثر اخبار و رسائل میں دیکھتی تھی، اس کا کرش تھا،
ان کی پہلی ملاقات جیسی تھی، وہ بہت پریشان اور ڈری ہوئی۔ مجھے اچھا لگا تم نے سچ بولا، مجھے سچ بولنے والے پسند ہیں، جھوٹ سے سخت نفرت ہے مجھے۔ اس کے گال سے ہلاتا وہ مسکرا کر بولا تھا، اب ریڈی ہو جاؤ پھر مجھے نیچے ملو۔ اسے بولتا وہ فریش ہونے چلے گی، جبکہ وہ حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنا عجیب رویہ تھا اس کا، مگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ یہاں سے اب کہیں اور جائے، اسے یہ رشتہ نبھانا تھا ہر حال میں۔ وہ نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل بیٹھا اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے دیگے لباس میں وہ دمکتی شہزادی لگ رہی تھی۔ زید نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو جھجکتی بیٹھ گئی۔ اتنی لوازمات اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے جتنے اس وقت اس ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اسے پتہ ہی نہیں کیا کیا سرو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک ہی انوکھی تھی۔ سمرا نے پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کتنا پیارا لگتا تھا۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کے گال پر گیا تھا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ جھیم کر ہاتھ ہٹانے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ تھامتا لبوں سے لگا گیا تو وہ شرما گئی۔ تبھی ملازم کے آنے پر اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تو زید کے ماتھے پر شکنوں کا جال بنا تھا۔ ایک دم اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچے وہ بھڑکا تھا۔ آئندہ میرا ہاتھ جھٹکنے کی غلطی مت کرنا۔ غصے سے اس کا منہ چھوڑتا وہ لمبے ڈاگ بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ آنسو بہاتی خود کو کوستی رہی۔ وہ کیبن میں بیٹھا سخت مضطرب تھا۔ اس بیچاری سے زبردستی نکاح کی اور اب یہ سب، اس کی بھی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اتنی بولڈ نہیں تھی، مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ خود کو سرزنش کرتا وہ پریشان ہوا تھا۔ اگر وہ ناراض ہو کر چھوڑ گئی تو؟ اس کے دل میں ڈر کنڈلی مار کر بیٹھا تھا۔ پوری میٹنگ وہ پریشان ہی رہا اور وہاں سے فارغ ہوتی وہ گھر کے لیے نکلا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ گاڑی سے اترتے وہ تقریباً بھاگنے کے انداز میں اپنے کمرے میں آیا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ زید کی جان میں جان آئی تھی اسے سامنے دیکھ کر۔ آگے بڑھ کر اس نے جلدی سے اسے گلے لگایا تھا۔ اس کے گال چومے تھے وہ تو اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی کہ اسے خود سے الگ کر سکے۔ بس اس کا لمس جا بجا اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ زید نے اس کے بکھرے بال اپنے ہاتھوں سے سمیٹے تو اس کا ماتھا چومتا برابر میں لیٹ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ چاہے کتنا بھی ناراض ہو لینا، مگر چھوڑ کر مت جانا مجھے۔ اس کا ہاتھ چومتا وہ بے بسی سے بولا تو اس کا ماتھا چوم کر مسکرا دی۔ آپ میرے مسکن ہیں، آپ کے سوا اب ہے کون میرا اس دنیا میں؟ اب میرا گھر ہے، میرا دل ہے، میں کیسے رہ سکتی ہوں آپ کے بغیر؟ وہ تھوڑے ہی وقت میں اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی۔ شاید محبت ایسی ہوتی ہے بنا غرض کے۔ ان کی شادی کو مہینہ ہو گیا تھا۔ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، بہت محبت کرتا، مگر معمولی سی بات پر اس کا اچانک موڈ بگڑ جاتا، جس سے وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا زید کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ورنہ اس جیسا پیارا انسان اچانک اتنا وحشی نہیں بن سکتا۔ ملازموں سے وہ زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ زید کی اس پر ہر پل نظر رہتی تھی، اسے ایک پل بھی اپنی نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا اس کی ماں اور تنزیلہ کی طرح سمرا بھی اسے چھوڑ جائے گی، مگر بھلا وہ خود ساری زندگی محبت کے لیے ترسی ہو، وہ اپنا محبت بھرا آشیانہ چھوڑ کر کہاں جائے گی؟ مگر ارحم اپنے دل کا کیا کرتا؟ اپنی ماں کے بعد اسے دادی نے سنبھالا تھا، مگر تنزیلہ کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، غلط صحبت میں رہنے لگا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ اسے ملی اور اس کی زندگی میں پونچال بھرپا کر گئی۔ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی شادی کا سن کر وہ اپنے قابو میں کہاں رہا تھا بھلا؟ اسے جو ٹھیک لگا اس نے کیا۔ وہ سمرا کو کھونے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ خود غرض بن گیا تھا۔ وہ محبت کا مارا تھا، اسے محبت سے ہی سدھارا جا سکتا تھا۔ سمرا ہر ممکن اس کا خیال رکھتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ اس کی ایک غلطی کی بھی اسے کافی بھاری سزا دیتا، اور پھر اسے کھونے کے ڈر سے پاگلوں کی طرح اس پر اپنی محبت کی بارش کرتا تھا۔ وہ نارمل بیہیو نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک قابل بزنس مین اندر سے مکمل ختم ہو چکا تھا۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ آج زید نے اسے باہر گھومنے لے جانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے وہ سارے کام جلدی سے نپٹا کر اب تیار ہونے میں مصروف تھی۔ جب سے وہ آئی تھی زید کے کام اس نے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے۔ اچھے سے تیار ہو کر اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تو خود ہی شرما گئی۔ کتنی پیاری ہو گئی تھی وہ، کالے رنگ کی کامدار فراق، ہلکا میک اپ
ڈائمنڈ جویلری جو زید نے اسے دلائی تھی، وہ کہاں سوچ سکتی تھی اس سب کے بارے میں۔ اوپر سے ارحم کی محبت نے ایک الگ ہی رنگ چڑھایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے یوں خود کو دیکھتے پا کر اسے اپنے حصار میں قید کیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اب ہم مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ جماتی وہ آہستہ سے بولی تو وہ جھک کر اس کی کان کی لو چوم گیا۔ مجھ سے مت شرمایا کرو، ہمارے درمیان شرما شرمی والی کوئی بات نہیں۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کر گیا۔ سمرا نے بھی اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی تو وہ اسے خود میں بھیج گیا۔ ہمیں جانا تھا نا؟ بالکل اس کے بال سنوارتا زید اس کی بات پر مسکراتا اس کا ہاتھ تھامے باہر آیا تھا۔ اسے وہ سب سے پہلے سی سائڈ لے کر گیا تھا۔ پانی دیکھ تو وہ پاگل دیوانی ہوئی تھی۔ زید اسے دیکھ دیکھ کے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ کتنا نایاب اور قیمتی موتی اس کا ہے، بنا کسی ملاوٹ کے، بالکل خالص۔ وہ ہنستی کھیلتی سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہاں موجود کئی لڑکیوں نے زید کو اس کے ساتھ دیکھا اور جل گئی، مگر وہ دیوانہ تو اپنی دیوانی کو دیکھنے میں مصروف تھا، جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی دوسرا کام ہی نہ ہو۔ وہاں سے زید کے منع کرنے کے باوجود اس کے گول گپے اور چنا چاٹ کھائی تھی اور اسے بھی کھلائی تھی۔ وہ اسے خوش دیکھ کر خوش تھا۔ پھر وہ اسے پورے کراچی کی ہر خاص جگہ لے کر گیا تھا۔ وہ تو کبھی ایسے گھومنے نکلی نہیں تھی، اس لیے اس نے یہ سب نیا اور انوکھا تھا۔ زید تو بس اس کی خوشی میں خوش تھا۔ آخر میں اسے دور دریا لایا تھا۔ اتنے خوابناک ماحول میں دونوں نے ڈنر کیا تھا۔ تبھی واپسی پر وہ ایک بار پھر ساحل پر جانے کے لیے بازید ہوئے تھے۔ زید کے لیے اس کی خوشی اہم تھی، اس لیے وہ اسے ساحل پر آیا تھا، جہاں پر وہ اب اس کا ہاتھ تھامے ننگے پیر ساحل پر چلتے اسے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ زید نے اس کے گرد بازو پھیلائے تو وہ پورے حق سے اس کے سینے سے لگی تھی۔ سمندر کی موجیں ان کے پیروں کو چھوتی واپس لوٹ رہی تھی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ ایسا لگ رہا تھا وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ زید نے اس کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ واپسی پر وہ بس اسی کے بارے میں بات کرتی رہی تھی، جبکہ وہ آج صرف اسے سننا چاہتا تھا۔ واپسی پر وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ بستر پر گرتے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے دیکھتا مسکرا اس پر جھکا تھا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی ایک دم گھبرا کر اٹھی تھی اور اسے خود سے دور کیا تھا، اور اس کے یوں کرنے پر وہ ایک دم اس کے بال مٹھی میں جکڑ گیا۔ زید، مجھے بھی ہوا جب تم نے مجھے خود سے دور کیا۔ دور ہونا ہے؟ مجھ سے بتاؤ۔ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ سمرا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ نہیں، دور نہیں جانے دوں گا، ماروں گا تو میں جان سے۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کا منہ دبوچے وہ سب فراموش کر گیا تھا۔ اس کے منہ چھوڑنے پر وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ دروازہ کھولو سمرا، وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ نہیں، اب مارو گے۔ ہچکیوں سے روتی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور دوسری طرف وہ بالوں کو مٹھیوں میں بنچے پورا کمرہ تہز نہز کر گیا۔ پوری رات واش روم میں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، مگر وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی باہر نکلنے کی۔ باہر سے آتی کھٹ پٹ پر وہ گھبراتی اور دبکی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب چلا گیا ہے تو اس نے ہمت کر کے کمرے سے باہر قدم نکالا تھا۔ آج پھر اسے اپنا بچپن یاد آیا تھا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کمرے کی حالت دیکھ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا ایسا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ جو آپ اس طرح ہو گئے ہیں۔ خود سے بولتے اس نے جلدی جلدی سے کمرہ صاف کیا اور باقی کام ملازمہ کو بولتی وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف آ گئی، جہاں زید کی پرانی ملازمہ رہتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ بیٹھی تو وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ خیریت بیٹا، آپ آج یہاں؟ اسے دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ جی اماں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کیسی بات؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ مجھے زید کے ماضی کے بارے میں سب جانا ہے۔ وہ کیوں ایسے ہیں؟ اتنے غصے والے بالکل بدل جاتے ہیں وہ۔ ان کو بتاتی وہ رو دی تھی۔ بیٹا سنبھالو خود کو، اس بچے نے بہت کچھ سہا ہے، اللہ بس اسے صبر سے چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے پہاڑ توڑ چکے ہیں، جبھی اس کی شخصیت مسخ ہو گئی ہے۔ اماں کے بولنے پر اس نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ اب بتائیں نا مجھے سب جاننا ہے، تبھی میں ان کے قریب ہو سکتی، انہیں ٹھیک کر سکتی۔ وہ ایک عزم سے بولی تو انہوں نے بات شروع کی تھی۔ روزینہ اور صغیر صاحب کی لو میرج ہوئی تھی۔ صغیر صاحب عمر میں بڑے تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا زید۔ ان دونوں کا لاڈلا، مگر کچھ عرصے سے وہ اپنی ماں کی توجہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنا وقت پارٹیز اور دیگر کاموں میں صرف کرتی اور وہ معصوم بچہ اپنی ماں کی محبت کے لیے ترستا رہتا۔ صغیر صاحب کو بھی اب بری عادت لگنے لگی تھی۔ وہ انہیں سمجھاتے تھے مگر وہ مان کر نہ دی۔
تبھی ایک دن جب کوئی گھر میں نہیں تھا، معصوم زید نے اپنی ماں کو اپنے ایک دوست کے ساتھ بیڈ روم میں جاتے دیکھا۔ وہ معصوم کہاں جانتا تھا کسی چیز کے بارے میں۔ وہ ماں سے ملنے اوپر گیا تو اس کی ماں نازیبا حالت اس آدمی کی باہوں میں جڑ رہی تھی۔ اسے دیکھ ایک دم بدحواس ہوتی اسے مارتی چلی گئی، جبکہ وہ بیچارہ اپنا قصور بھی جان نہ پایا۔ اسے اتنا زرکوب کیا گیا کہ وہ ڈرا سہما رہنے لگا۔ اس کی شخصیت متاثر ہو رہی تھی۔ روزی بیگم کا جب دل کرتا اسے مارتی، اور جب یہ بات صغیر صاحب کو پتہ چلی وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھے۔ ان دونوں میں طلاق ہوئی تو صدیق صاحب بالکل خاموش ہو گئے اور ایک دن چپکے سے آنکھیں مول لی۔ اس معصوم کی ذمہ داری اس کی دادی نے سنبھالی، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا تلخی اس کے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا تھا، مگر وہ لڑکا تھا، بری صحبت کا شکار ہوا۔ اپنی ماں کا کیا اسے یاد آتا تو وہ یوں ہی پاگل ہو جاتا۔ پھر اس کی زندگی میں تنزیل آئی جو اسے سب سے الگ لگی۔ وہ ساتھ رہتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے، مگر اس کا ماضی جان کر وہ اسے چھوڑ گئی۔ اسے کسی اور سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ٹوٹا بکھرا اور برا بن گیا۔ اسے محبت لفظ سے نفرت ہو گئی۔ اس کا دل کرتا تھا تہس نہس کر ڈالے۔ وہ پتھر بن گیا تھا، اس پر کچھ اثر نہیں کرتا تھا۔ وہ بنا فیلنگ والا انسان تھا۔ اسے سب فیلنگ لیس کہتے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ لوگوں کو ماننے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ وہ شدت پسند بن گیا تھا۔ اکثر اپنے ماضی کو یاد کرتا وہ ہوش کھو بیٹھتا تھا، تب اسے ملازم سنبھالتے تھے۔ وہ دونوں کمرے سے نہیں نکلتا تھا۔ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے تھے، مگر وہ پاگل نہیں تھا، وہ اکیلا تھا۔ اسے سہارا چاہیے تھا جو کوئی اسے کبھی دے ہی نہیں سکا۔ وہ دنوں بس پانی پر گزارا کرتا، زیادہ سے زیادہ سگریٹ پیتا، لوگوں سے دور رہتا، تنہائی پسند ہو جاتا اور نارمل ہوتا تو کام کام کام، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں سوچتا تھا۔ وہ مشین بن گیا تھا، جیسے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کے درد کو نہیں سمجھتا تھا۔ اسے سب اپنی طرح بے حس لگتے تھے۔ اسے عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ ان کے نام تک سے چڑھتا تھا۔ نہ جانے کتنی عورتیں اس کے پاس آئی تھی، مگر وہ آنکھ اٹھا کر انہیں نہیں دیکھتا تھا، دھتکار دیتا تھا۔ اسے نہیں چاہیے تھا کوئی، اور پھر اس نے سمرا کو دیکھا تو لگا سب کچھ الگ ہے۔ وہ خود پر سے اختیار کھو گیا اور بنا اس کی مرضی جانے اسے زندگی میں شامل کر گیا۔ جیسے جیسے وہ اس کی کہانی سنتے جا رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ بیٹا پلیز انہیں مت بتانا کچھ، آپ بے فکر رہیں، آپ کے اوپر کوئی نام نہیں آئے گا۔ انہیں تسلی دیتی وہ باہر اپنے پورشن میں آئی تھی۔ اس کے شوہر کی زندگی اتنی تلخ ہوگی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بظاہر خوش دیکھنے والے لوگ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوتے ہیں، اس کا تو کس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ سب اپنی زندگی میں گم، کسی کی پرواہ کب کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک ٹوٹا ہوا شخص تھا جو دنیا کے سامنے مضبوط بنا رہتا تھا، مگر آج سمرا کو احساس ہوا تو وہ اندر سے کتنا اکیلا ہے۔ وہ ڈرتا تھا کہیں وہ پھر سے اکیلا نہ رہ جائے، اس لیے وہ اکثر زیادتی کر جاتا تھا۔ آج اس کی حقیقت جانتے وہ بہت افسردہ سی ہو گئی تھی۔ لمحے کو بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اسے چھوڑ جائے، بلکہ اسے تو اب اپنے زید کو سنبھالنا تھا، اسے اپنے ساتھ کا یقین دلانا تھا، مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ بچپن کے لگے زخم کو بھرنے میں ابھی بہت وقت درکار تھا۔ زخم لگن میں لمحہ لگتا ہے، مگر اسے منتل ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ جتنا بڑا اور گہرا زخم وہ اتنا ہی درد دیتا ہے۔ اس کا بھی غم بہت بڑا تھا جو اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ انسان بعض اوقات خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ ظالم دنیا سب ختم کر دیتی ہے۔ اس انسان سے اس کے جینے کی وجہ تک چھین لیتی ہے۔ یہ ظالم دنیا ہی تو ایک انسان کو جانور بننے میں مجبور کرتی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں دولت کی لالچ میں ابن آدم سے کھیلتی تو کہیں جسم کے لالچ میں وہ انسان بنت ہوا کو نوچ ڈالتے۔ قصور دونوں کا برابر ہوتا، مگر الزام صرف ایک طرف لگایا جاتا۔ اس کی تصویر دیکھتی اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو روا ہوئے تھے۔ اسے آہستہ آہستہ سب کرنا تھا۔ اسے زید کی بیوی بعد میں پہلے دوست بننا تھا، چاہے پھر اسے کتنا ہی کچھ برداشت کرنا پڑے۔ آفس کے کیبن میں مسترب سا بیٹھا تھا، جانتا تھا کل جو ہوا غلط ہوا، مگر وہ اپنے ڈر کا کیا کرتا۔ سمرا کو دیکھ وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ معصوم تھی، سیدھی سادھی، مگر نہ جانے کیوں اسے اپنا ماضی بھولتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب جب بھولنا چاہتا اس کا ماضی پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا اور وہ انجانے میں اسے اذیت سے دوچار کر دیتا۔ ابھی بھی وہ پچھتاووں کی زد میں تھا۔
کل کا رویہ یاد آیا تو ایک بار پھر ڈر غالب آیا کہ کہیں وہ چھوڑ کر نہ چلی جائے، اس لیے اپنا کام چھوڑ وہ اندھا دھند بھاگا تھا۔ ریس ڈرائیونگ کرتا وہ گھر پہنچا تو اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا، دل کو جیسے کسی نے تیز دھار آلے سے چیرا تھا۔ سمرا، اس کی آواز میں کتنا درد تھا، تبھی اسے اپنے سینے پر اس نے نرم ہاتھ محسوس ہوئے تھے۔ سمرا یہاں ہے زید، محبت سے کہتے اس نے چہرے آگے کر کے اسے دکھایا۔ وہ بے یقین ہوا تھا، پلٹ کر اسے سینے سے لگایا جیسے اس کو یقین کرنا چاہتا ہو۔ میری جان، تم ہو نا؟ مجھے چھوڑ کر تو نہیں گئی نا؟ اس کا ایک ایک نقش چومتے وہ دیوانہ ہوا تھا۔ میں ہی ہوں زید، میں نے کہاں جانا؟ میرا ٹھکانہ تو آپ ہی ہے نا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس نے محبت سے کہا تھا۔ آئی ایم سوری جان، میں بہت برا ہوں، بہت درد دیتا ہوں نا؟ اس کے چہرے کو چومتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ زید، اس کے چہرے پر نمی محسوس کرتی وہ تڑپ سی گئی تھی۔ نہیں، روئے نہیں نا؟ اس کا ہاتھ تھامتی اسے بیڈ پر بٹھایا اس نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں سمرا، مجھے سب چھوڑ جاتے ہیں، تم بھی چھوڑ جاؤ گی، میں جانتا ہوں۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ کس نے کہا سمرا اپنے زید کو چھوڑ جائے گی؟ میرے زید تو بہت پیارے اور اچھے انسان ہیں، ان کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور سمرا وعدہ کرتی وہ اپنی آخری سانس تک اپنے زید کو نہیں چھوڑے گی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے بس سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے، آہستہ سے اس کے گال پر لب رکھے۔ زید نے آہستہ سے اسے اپنے قریب کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اسے خود میں قید کرتا وہ اسے اپنی محبت سے روشناس کروانے لگا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے اسے محسوس کرنے لگی۔ اس نے کروٹ لیے اپنے برابر میں لیٹے زید کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے نیند کے گوش میں گیا تھا۔ اس نے محبت سے اس کے بال سمیٹے اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ اسے بدل گئی، اپنی محبت کے رنگ بے رنگ دے گی۔ اسے یقین تھا اس پر کمفرٹر ٹھیک کرتی وہ اٹھ کر کھڑکی پر آ گئی۔ شام کے سائے دور دور تک پھیل رہے تھے، مگر اس کا دل روشن تھا کیونکہ اس نے کسی کی زندگی بچانے کا عہد کیا تھا۔ اسے اپنے محبوب شوہر کو اس دنیا کی تلخی سے دور لے جانا تھا، لیکن اس کے لیے اسے یہاں سے زید کو دور لے کر جانا تھا، مگر کہاں؟ اسے ایسی جگہ دیکھنی تھی جہاں ماضی کی کوئی تلخی نہ ہو۔ وہ زید کو سب سے چھپا کر کہیں دور لے جانا چاہتی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے خود کو یقین دلایا تھا۔ زید، آپ تو مجھے کہیں گھمانے بھی نہیں لے کر گئے۔ وہ دونوں اس وقت لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تبھی اس نے منہ بسور کر شکوہ کیا تو وہ مسکرا دیا۔ کہاں جانا میری جان نے؟ ہلکا سا جھک کر اس نے محبت سے پوچھا تھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں اپنی تھوڑی انگلی پر رکھی۔ زید کو اس وقت وہ ڈھلتے شام کا ایک بےحد خوبصورت منظر لگی تھی، وہاں جہاں سب خوشیاں ہوں، کوئی غم نہ ہو، آپ ہوں، میں ہوں، ہماری محبت ہو۔ وہ ایک جذب سے آنکھیں میچ کر بولی تو وہ مبہوت سا ہوا تھا۔ بھلا وہ کہاں اس قابل تھا کہ اسے اتنا پیارا ساتھی ملتا؟ ایسی جگہ کہاں ہے، اب یہ بھی بتا دے محترمہ۔ وہ ذرا جھکا تو وہ دل فریب انداز میں مسکرائی تھی۔ آپ کی باہوں میں؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر رکھے، وہ سچائی سے گویا ہوئی، جبکہ اس کی بات پر وہ دل سے مسکرایا تھا۔ مجھے بھی وہیں سکون ملتا ہے، اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا بولا تھا۔ تو چلے نہ کہیں جہاں بس محبت ہی محبت ہو، نہ آپ کا غصہ، نہ کام، نہ لڑائی۔ ٹھیک ہے میری جان، میں کل شام تک سارے کام سمیٹ کر ٹکٹ کرواتا ہوں۔ سچی میں؟ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ مچی میں؟ وہ بھی اسی کی طرح بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ زندگی کو اسے خود سہل کرنا تھا، وہ اپنی زندگی جو کسی ماضی کی تلخی کی نظر کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج کا پورا دن اس نے اپنا کام ختم کرنے میں لگایا تھا۔ اسے پاکستان ٹور پر لے کر جانا چاہتا تھا، مگر یہاں کام بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے سارے کام نپٹاتے اسے کافی رات ہو گئی تھی۔ اس کے لیے گجرے لیے وہ گھر آیا۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظر صوفے پر موجود سمرا پر پڑی تھی، جو شاید اس کا انتظار کرتے کرتے نیند کے گوش میں چلی گئی تھی۔ اسے اس پر رج کر پیار آیا تھا۔ وہ کیوں اتنی اچھی تھی؟ اسے باہوں میں بھرے وہ اسے اپنے اوپر کمبل میں لایا تھا، اسے بیڈ پر لٹائے وہ پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ عورت کو لے کر اس کا نظریہ بدل رہا تھا، وہ خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ اگلی صبح بہت روشن تھی، وہ دونوں جلدی اپنی منزل پر روانہ ہوئے تھے۔ زید نے بائی روڈ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پورے راستے اس کا دماغ کھاتی رہی تھی، وہ یہ سب پہلی بار دیکھ رہی تھی، اور وہ مسکراہٹ دبائے اس کا اشتیاق سے بھرپور چہرہ دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا۔
سفر طویل تھا۔ زید نے راستے میں ایک ہوٹل میں گاڑی روکی تھی جہاں سے انہوں نے رات کا کھانا کھایا تھا۔ یہ کھانا تو بہت مزے کا ہے، وہ چٹکھارا لیتے ہوئے بولی تو اس کی اس ادا پر اشک کر اٹھا۔ میری جان، یہ ہے چاہے جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، تمہارے ہاتھ کے کھانے جتنا لذیذ نہیں ہے۔ او ہو، آپ کو تو بس میری تعریف کرنے کا موقع چاہیے، یہ نہ اس تعریف سے آپ کی پھول کر میں موٹی ہو جاؤں۔ وہ ہنس کر بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ کھانا کھا کر وہ سامنے بنے سرائے میں آئے تھے۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر بے حد صاف ستھرا، چھوٹا سا بیڈ، سائڈ ٹیبل اور ایک الماری اور دیوار جگیر شیشہ۔ وہ تو یہاں کی ہی دیوانی ہو رہی تھی۔ پوری رات اس کے سینے پر سر رکھے اس نے آنے والے دنوں کی پلاننگ کی تھی۔ اگلے دن وہ لوگ مری پہنچے تھے۔ آرام نہیں کرنا نا؟ آرام کو زید کو بستر میں منہ دیے دیکھ کر وہ چیخی تھی۔ تبھی اچانک سے زید نے اس کا ہاتھ تھام اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور پھر اسے بنا کچھ کہنے کا موقع دیا۔ وہ اپنی منمانی پر اتر آیا تھا۔ صبح وہ معمول سے پہلے اٹھ گئی تھی اور زید کو بھی اٹھا کر کھڑا کیا تھا، جو معصوم شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ ظالم بنی اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ بس ایسے نہ دیکھے، آرام ہی آرام، وہ بنائے کہتی اسے بڑی پیاری لگی۔ تو بھائی میں نے تو آرام ہی کروایا تھا نا، لیکن میں نہیں کرواؤں گی، چلے اب۔ اس کا ہاتھ تھامتی وہ باہر بڑھی تھی اور پھر زید نے اسے مری کی ہر خوبصورت جگہ دکھائی تھی۔ یہ کتنا خوبصورت ہے نا؟ سامنے بنے پہاڑ دیکھ کر وہ مبہوت ہوئی تھی۔ وہاں سے انہوں نے بہت کچھ کھایا بھی تھا اور اس نے اپنے لیے پیک بھی کروایا تھا۔ پورا دن گزرا، وہ واپس آئے تھے۔ اگلے دن انہیں پھر آگے کا سفر کرنا تھا۔ اس صبح ان لوگوں نے آنسو جھیل کا دورہ کیا تھا۔ پورا دن آس پاس کی وادی گھومتے وہ بس ایک دوسرے میں مدہوش تھے۔ ڈرائی فروٹس کے درخت دیکھ وہ حیران ہوئی تھی، اتنے سارے پھلوں کے درخت اور وہاں موجود جھیلیں اور دریا۔ اس کا بس چلتا وہ تو وہیں رہ جاتی۔ زید اسے زبردستی اپنے ساتھ ہوٹل لایا تھا۔ تبھی اچانک زید کا فون بجا تھا، جسے سن کر وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ کیا ہوا زید؟ وہ بدحواسی آگے بڑھی تھی۔ سب ختم ہو گیا سمرا، سب کچھ۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتائیں گے؟ میرا بزنس ڈوب گیا، گھر نیلام ہو گیا، میں سڑک پر آ گیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ وہ رو رہا تھا۔ سمرا کو لگا اس کا کلیجہ نوچ لیا ہو کسی نے۔ اللہ پاک اور دے دیں گے، آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو میرا کیا ہوگا؟ پلیز ایسا مت کریں، ہم آج ہی گھر کے لیے نکلتے، پلیز روئیں نہیں۔ اسے سنبھالتی وہ بیڈ تک لائی تھی۔ میں سونا چاہتا ہوں پلیز۔ ہاں آپ سو جاؤ۔ اسے سلا کر وہیں اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگی، اور یہ کرتے کرتے اس کی اپنی آنکھ بھی لگ گئی تھی۔ صبح پہلی فلائٹ سے وہ لوگ کراچی واپس آئے تھے۔ ان کے گھر پر تالا لگا تھا۔ زید نے وقتی طور پر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا تھا۔ سمرا قدم قدم پر اس کے ساتھ تھی، اسے سنبھال رہی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ خود بھی پریشان تھی، کوشش کر رہا تھا سب کچھ ریکور کر لے۔ اکثر ٹینشن میں وہ سمرا کو بھی بے نقص سنا دیتا، مگر وہ چپ کر کے سنتی اور پھر اسے گلے لگا لیتی، اور پھر وہ پرسکون محسوس کرتا۔ 3 مہینے ہو گئے تو انہیں یوں در بدر ہوئے۔ سمرا اپنے اندر آئی تبدیلی محسوس تو کر رہی تھی، مگر ہمت نہیں تھی کہ اسے کچھ بتا سکے۔ وہ صبح کا جاتا، رات گئے تک ہی واپس آتا تھا۔ ایسے میں سمرا کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ آج بھی تو تھکا ہارا گھر آیا تو سمرا نے اس کے آگے گرم گرم روٹی ڈال کر رکھی۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ تبھی زید کمرے میں آیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ بتاؤ؟ ہاں؟ وہ غصے سے ایک دم اس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں چھوڑ کر نہیں جا رہی؟ ہاں کچھ بھی تو نہیں میرے پاس، نہ پیسہ، نہ گاڑی، نہ رتبہ، جیسے سب چھوڑ کے تم بھی چھوڑ جاؤ نا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا۔ اس کی کیفیت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ کیوں جاؤں چھوڑ کر؟ ہاں آپ کو بتائیں کیوں جاؤں میں؟ بس آپ کی خوشیوں کی شادی تھی، اب برا وقت پڑا تو چھوڑ جاؤں، بھول جاؤں؟ کس طرح بن کہے ہر خواہش پوری کی؟ اب میری باری ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ کیوں اتنا کمزور سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ میں نے محبت نہیں کی تھی، مگر آپ سے خود بخود ہوگی۔ آپ کی ہنسی سے، آپ کے غصے سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے کپڑوں سے، اپنی خوشبو تو کیسے چلی جاؤں؟ آپ تو میرے جینے کی وجہ ہو، کیسے چھوڑ جاؤں آپ کو؟ بتائیں مجھے، ایک وجہ بتا دیں چھوڑ جانے کی۔ اس کا گریبان پکڑے وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اب اگر سمرا اس سے الگ ہوگی تو اس وقت جب اس کے ضد ختم ہو، اس نے جہاں بھی رکھیں گے خوشی خوشی رہ لوں گی، مگر آپ کا ساتھ چاہیے بس۔ اب ہوں گے تو سب برداشت کر لوں گی، تو یہ غربت کیا چیز ہے؟ کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، نہ کپڑے، نہ زیور، نہ بڑا گھر، صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور وہ بس اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی سب سے الگ تھی۔ اسے لگا تھا وہ بھی اسے چھوڑ جائے گی، مگر
یہ تو کچھ نہیں چاہتی۔ اسے اپنی سوچ پر افسوس ہوا تھا، غصہ آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کی تکلیف کا باعث بنتا تھا۔ سمرا، وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں معاف کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی، سب کے لیے آپ کو آئی سمجھ۔ اسے پیچھے ہٹاتی وہ روتی ہوئی موڑی تھی۔ کبھی زور کا چکر آیا، وہ زمین بوس ہوتی، مگر زید نے وقت رہتے اسے سنبھالا تھا۔ سمرا، سمرا کیا ہوا ہے؟ یوں نہ کرو، آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ دیوانہ بنا اس پر جھکا کہہ رہا تھا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسے اٹھا کر وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ اب اس کا رخ ہسپتال کی طرف تھا۔ وہ اسے لیے ہسپتال آیا تھا اور اب بے صبری سے ٹہلتا ڈاکٹر کے بلاوے کا انتظار کر رہا تھا، جو اندر اس کی چیک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ اللہ کی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت گناہ گار ہوں، بس میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا، پلیز اللہ، میں اب کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ آپ نے اس کی شکل میں مجھے اس دنیا کا بہترین تحفہ دیا ہے، وہ مخلص ہے، سچی ہے، میں غلط ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے اللہ پلیز۔ وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بلایا تو وہ بے صبرا بنا جلدی سے اندر داخل ہوا تھا۔ جی ڈاکٹر، آپ؟ جی میں ان کا ہسبینڈ۔ دیکھیں آپ کی وائف بہت کمزور ہے، اوپر سے انہوں نے کسی بات کا صدمہ لیا ہے، ان کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ وہ یہ سب برداشت کر دے۔ مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ ناسمجھی سے ڈاکٹر کو پوچھنے لگا۔ آپ کی وائف ماں بننے والی ہے، کیا یہ بات آپ کو نہیں پتہ؟ ڈاکٹر نے قدرے حیرانی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اور دیکھیے اب ان کا بہت خیال رکھنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں دینی، خوش رکھنا ہے۔ آئی ول ڈاکٹر، اب آپ لے جا سکتے ہیں انہیں۔ ڈاکٹر کے بولنے پر وہ اسے لیے باہر آیا تھا۔ اس نے سمرا کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر وہ ہاتھ چھڑاتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ گھر آ کر بھی وہ بنا بات کیے بستر پر لیٹ گئی۔ آئی ایم سو سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا، بہت غلط۔ وہ پشیمان تھا۔ آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، عادت ہے مجھے، آپ بے فکر رہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ غصے سے بولتی وہ رخ پھیر گئی۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اپنے روبرو کیا تھا۔ تم میری زندگی کی پہلی عورت ہو جس نے ہر حال میں میرا ساتھ دیا ہے، مجھے چھوڑا نہیں، برا نہیں کہا، مجھے بھروسہ کرنا سکھایا تم نے، مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسے باہوں میں بھینچے وہ فریاد کر رہا تھا۔ سمرا نے نرمی سے اس کے گرد حصار باندھا تو وہ پرسکون ہوا تھا۔ آنے والی صبح ان کے لیے خوشیاں لائی تھی۔ زید اپنا کیس جیت گیا تھا اور اس کی ساری پراپرٹی واپس مل گئی تھی، اور یہ سب اس نے اپنے آنے والے بچے کے نام کیا تھا۔ زندگی پھر سے اپنی ڈگر پر آ گئی تھی۔ وہ بدل رہا تھا، وہ بدل گیا تھا، روح سے کی گئی محبت نے اسے بدل دیا تھا۔ 6 سال بعد اف، ان کا کیا کروں؟ زید کہاں ہیں آپ؟ پلیز۔ اپنے بچوں کو دیکھ وہ روحان سی ہوئی تھی، جنہوں نے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ گھن چکر ہو گئی تھی۔ زید کے سامنے شریف بنے وہ اسے تگنی کا ناچ نٹا رہے تھے، مگر ان کی یہی شرارت اس گھر کی رونق تھی۔ زید کا خاندان نہیں تھا، اس کی خواہش تھی اس کا گھر ہو، اس کے بچے ہوں، اور اب وہ اس کے تینوں بچوں کے بیچ بیٹھی ان کی شرارتوں پر ہنس رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بن کر انہیں سمجھایا جا سکتا ہے۔ زید نے مسکرا کر اپنے آشیانے کو دیکھا۔ بالآخر سب ٹھیک ہو گیا تھا، صبر کا پھل انہیں مل گیا تھا۔